بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے ایجوکیشن کا، اور آج جو ہے ہم جو ہے وہ آدھا آگے جو ہے وہ اپنا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے 1959 کی پالیسی کو پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 1972 کی پالیسی کو پڑھیں گے۔ بیٹا اس تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک جو ہے وہ لازمی اور مفت تعلیم دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے اس پالیسی میں کہا گیا تھا کہ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو، ٹھیک ہے جی، عام کیا جائے گا، اور یعنی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا جائے گا۔ جن کالجز میں سائنسی مضامین نہیں پڑھائے جا رہے وہاں سائنسی مضامین کا اجرا کیا جائے گا۔ آرٹس کی بجائے سائنس پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس پالیسی میں یعنی کہ 1972 اور 80 کی پالیسی میں، یعنی کہ یہ 1972 سے 80 تک کی پالیسی تھی ایجوکیشن کی، اس میں یہ کہا گیا کہ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک سالانہ ترقی سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر بغیر امتحان دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5ویں سے 9ویں جماعت تک سالانہ ترقی کا دار و مدار سال بھر کی کارکردگی اور سالانہ امتحان پر رکھا گیا۔ اور 1972 اور 80 کی تعلیمی پالیسی میں فیصلہ کیا گیا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے جو امتحانات بورڈوں کے ذریعے کروانے کا نظام برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے بعد 1972 اور 80 کی پالیسی میں اس کے تحت طلباء کو ملکی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی دینا ہوگی۔ اور اس کے بعد جبکہ 1972 سے 80 کی پالیسی کے تحت اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنا اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اور اب جو ہے یہ 1972 اور 80 کی پالیسی میں بنا تھا ہائر ایجوکیشن یعنی کہ جس کو ہم HEC کہتے ہیں، جو ہماری یونیورسٹی کی ڈگری کو ویریفائی کرتا ہے۔ 1972 اور 80 کی پالیسی کے تحت ملک کے تمام جو نجی کالجز تھے، پرائیویٹ کالجز تھے، اور تمام جو نجی اسکول تھے، پرائیویٹ اسکول تھے، وہ قومی تحویل میں لے لیے گئے، یعنی کہ گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ اور ان کا فائدہ یہ ہوا کہ ان اداروں میں جو پڑھانے والے ٹیچر حضرات تھے ان کی تنخواہ جو ہے وہ سرکاری اساتذہ کے تنخواہ کے برابر ہوگی۔ لیکن یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن جو ہے وہ جس طرح تباہ کرنا چاہا جو ہے وہ لوگوں نے کیا، تو ابھی بھی یہ کرنا چاہیے، قومی تحویل میں لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1972 اور 80 کی قومی پالیسی میں رہنمائی اور مشاورت کا کوئی پروگرام جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا، یعنی کہ پہلے جو پالیسیز آئی تھیں ان میں پالیسیز میں یہ رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بندے کا تقرر کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور بندے کا تقرر اس لیے کیا جاتا تھا، وہ بندہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا تھا اسٹوڈنٹ کو، ٹھیک ہے جی، اور اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر کے تو اس کو جو ہے وہ یہ بتاتا تھا کہ آپ کے لیے کون سے مضامین مفید رہیں گے، کون سے نہیں۔ لیکن جو اس پالیسی میں جو ہے وہ کوئی ایسا نظام جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا تھا، یہ جو ہے وہ سب سے بڑی خامی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو اکثر جو ہے وہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں کہ میں نے ICS کرنا ہے، FSC کرنی ہے، BSc کرنی ہے، یا BSc جنرل کروں، یا BSc ڈبل میتھ کروں، یا میں مطلب جب میٹرکس کے بعد فری ہوتے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹ 9ویں 10ویں میں جب وہ سائنس اور آرٹس کے مضامین رکھتے ہیں، کمپیوٹر رکھتے ہیں، بایولوجی رکھتے ہیں، تو ان کو کون سے مضامین رکھنے چاہیے۔ پہلی جو پالیسی تھی نا، ان کے اندر یہ جو ہے وہ کام، یہ رہنمائی کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، لیکن اس پالیسی کے اندر
کوئی ایسا جو ہے وہ نظام واضح نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد 1972 کی تعلیمی پالیسی میں ذریعہ تعلیم کی جو ہے وہ بات بھی نہیں کی گئی کہ یعنی کہ ذریعہ تعلیم کیا کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 1972 اور 80 کی پالیسی کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ کتب کا ایک ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اب یہ بیٹا کوسچن آ جاتا ہے اکثر یعنی کہ ایم سی کیوز میں بھی کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کب جو ہے وہ قائم کیا گیا؟ یہ 1972 کی ایجوکیشن کی پالیسی میں جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اس کے تحت جو کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ اور اشاعت کا ذمہ دار ہوگا، اور پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن کو اس ادارے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا بیٹا کوسچن تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اسی کوسچن کا ہاف کیا تھا 1959 کی جو پالیسی کے اہم نکات تھے ہم نے وہ کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یعنی کہ تھوڑا بہت جائزہ لیا تھا۔ تو آج ہمارا جو لیکچر نمبر 65 ہے ہم نے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے۔ یہ اس کا سیکنڈ پورشن کیا ہے 1972 سے لے کر 1980 کی جو ہے وہ ایجوکیشن پالیسی۔ بیٹا اگر اس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، تو آپ جو ہے بغیر کسی پریشانی سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔